الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. وقال تبارك وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. قابل قدر سامعین محترم، آج کل گرمیوں کی چھٹیوں کا موسم ہے اور ان دنوں میں بہت سارے لوگ سیر و سیاحت کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے مختلف علاقوں کا رخ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ضروری ہے کہ شریعت اسلامیہ نے جو ہمیں سیاحت کے، گھومنے پھرنے کے اور سفر کے آداب سکھائے ہیں اور جن تعلیمات کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، ہم جب سفر کے لیے نکلنے لگیں تو ہمیں ان تعلیمات کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے، تاکہ سفر تو ہم ویسے بھی کر رہے ہیں اور اگر ہماری نیت، ہمارا قصد، ہمارا ارادہ اچھا ہوگا اور شریعت اسلامیہ کے جو آداب و احکام ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر سفر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہی سفر ہمارے لیے اجر کا باعث بنے گا. اور اگر ہم محض گھومنا پھرنا اور انجوائے کرنا اور بعض صورتوں میں جیسا کہ ہمارے مشاہدے میں آتی ہے یہ بات، شور و غل کرنا، غل غپاڑا کرنا اور عیاشی کے نام پر گھوم پھر کر واپس چلے جانا، اللہ کے دیے ہوئے مال کو ضائع کر کے واپس اپنے گھر چلے جانا، اسراف کر کے چلے جانا، فضول خرچی کر کے چلے جانا، دوران سفر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے آداب و احکام کو سامنے رکھنے کے بجائے اپنی خواہشات کے مطابق سفر کو گزارنا، اور واپس جب جاتا ہے انسان تو وہ اس سفر کے ذریعے سے اپنے نامہ اعمال کے اندر گناہوں میں ایک بہت بڑی تعداد لے کر جاتا ہے. شریعت اسلامیہ اور دین اسلام ایک فطرت کا دین ہے. یہ صحت مند تفریح سے روکتا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کو مباح قرار دیتا ہے، جائز قرار دیتا ہے. اصل میں تو جو اسفار شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے رکھے ہیں اس میں حج کا سفر ہے، عمرے کا سفر ہے، علم کی طلب کے لیے نکلنے والا سفر ہے، دین کی دعوت کا کام لے کر نکلنے والا سفر ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے نکلنے والا سفر ہے. حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیاحت کے بارے میں اجازت چاہی تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا: ان سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ عز وجل. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی سیاحت تو دراصل اللہ کے راستے میں جہاد ہے. اصل مقصودی اسفار تو یہی ہیں جو واقعتاً عبادت والے اسفار ہیں، لیکن اس وقت جو معاشرہ
جس گھٹن کا شکار ہے، جس انداز کا ہمارا انداز رہائش ہے، کام کی جو نوعیت ہے، پورا سال بچے بھی بڑے بھی اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، پڑھائیوں میں، نوکریوں میں، ملازمتوں میں، کاروبار میں۔ ان ایام میں لوگ پھر ٹھنڈے علاقوں کے سفر کا ارادہ کرتے ہیں اور ان کا رخ کرتے ہیں کہ وہ جو پورا سال ہماری طبیعت کے اوپر ایک انقباض ہے اس کو دور کریں، اور اپنی جسم کا ایک حق ہے، گھر والوں کا ایک حق ہے کہ ان کو ٹائم دیا جائے، اور ان کے حقوق کو سمجھتے ہوئے اور پھر اللہ کی قدرت کو دیکھنے کی نیت سے انسان جب نکلتا ہے تو یقیناً یہ سفر بھی مباح اور جائز سفر ہے، شریعت اسلامیہ نے اس کے اوپر نکیر نہیں فرمائی۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ جب ہم کوئی بھی سفر کرتے ہیں تو اس کے کچھ آداب ہیں، اور میں نے آج کی اس گفتگو کے لیے اس موضوع کا انتخاب بھی اسی وجہ سے کیا کہ اس سٹیج پہ جو گفتگو ہوتی ہے، اور عام طور پر ہمارے سامعین میں ایک بہت بڑی تعداد اس وقت بھی گھومنے پھرنے والے بھائیوں کی ہے جو مسجد کو دیکھنے کی نیت سے دور دراز علاقوں سے آئے ہیں، اسلام آباد دیکھنے کے لیے آئے ہیں، ٹھنڈے علاقوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میری جو گفتگو ہے اس کے اصل مخاطب وہی حضرات ہیں، اور یہاں والے وہ حضرات جو ارادہ رکھتے ہیں یا پہلے سفر کر چکے ہیں۔ تو ہماری شریعت اسلامیہ کیا رہنمائی کرتی ہے، نصوص جو ہیں قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ، اس حوالے سے سیر و سیاحت کے حوالے سے، سفر کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، آج کا موضوع یہی ہے۔ آج کی گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ سفر شروع کرنے سے پہلے کیا کیا چیزیں پیش نظر ہونی چاہیے، دوسرا حصہ یہ ہے کہ دوران سفر کیا کیا چیزیں انسان اپنے سامنے رکھے اور ان کا خیال رکھے، اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ سفر سے انسان جب واپس آئے تو اس وقت وہ کیا کیا اقدامات کرے گا اور کیا کیا چیزیں اس کے پیش نظر رہنی چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ انسان جب جانے لگا ہے سفر کے لیے تو اس وقت اس کی نیت اور اس کا مقصد صحیح ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے شروع میں تمہید میں یہ بات عرض کی ہے کہ صرف محض گھومنا پھرنا نہیں، بلکہ اپنے گھر والوں کی حقوق کی ادائیگی کی نیت ہو کہ پورا سال میں ان کو ٹائم نہیں دے سکا، ابھی ان کے لیے ٹائم نکالا ہے، اور اپنے جسم کا بھی حق ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزیں اور اس کی جو تخلیق ہے، اس کی جو مخلوقات ہیں، ان کو دیکھنا ہے اور اس کے ذریعے سے عبرت پکڑنی ہے۔ قرآن کریم نے اس کی تو دعوت بھی دی ہے، افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها، کہ کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن کے ساتھ وہ سمجھیں اور ایسے کان ہوں جن کے ذریعے سے وہ سنیں۔ اسی طریقے سے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو دیکھنے کے لیے انسان نکلتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے، تفکر و تدبر کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اگر اس کو یہ نصیب ہوتا ہے تو یہی سفر اس کے لیے بہت فائدے کا باعث بن سکتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے جائیں کہ جو باتیں یہاں ہو رہی ہیں، کیا ہم اپنے سفر کی نیتوں میں یہ باتیں پیش نظر رکھتے ہیں، اور نکلتے وقت جو چیزیں ہم بیان کریں گے گھر سے نکلتے وقت ان چیزوں کا ہم خیال رکھتے ہیں؟ بس یہ ہر نقطے کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے، اور میں بھی اور آپ بھی اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ جس وقت انسان سفر کے لیے نکلنے لگا ہے تو سچی توبہ اور استغفار کر کے نکلے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، تقدیر میں کیا ہے انسان کو معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں بخیر و عافیت واپسی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لہٰذا نکلنے سے پہلے، لمبے سفر پر جانے سے پہلے، ویسے تو ہر وقت ہی انسان اپنے آپ کو تیار رکھے، اور صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان میں استغفار اور توبہ کے اوراد و وظائف شامل ہیں،
لیکن بطور خاص جس وقت انسان سفر کے لیے نکلے تو استغفار کرے، اس توبہ کا اہتمام کرے کہ اللہ میں نکل رہا ہوں، اس وقت تک جو میری زندگی گزری ہے اس میں جو مجھ سے کوتاہیاں ہوئیں وہ مجھے معاف کرے۔ تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ تیسرے نمبر پر کسی کے حقوق اگر میرے اوپر واجب ہیں، لازم ہیں، یا کسی کی امانت میرے پاس ہے تو اس کو میں واپس کر کے جاؤں اور اس حق کو ادا کر کے جاؤں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا سفر فرما رہے تھے اور اتنا مقدس سفر تھا، اس کے باوجود آپ کو اتنا خیال تھا اور اتنا اہتمام تھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنے نائب کے طور پر وہاں چھوڑ کر گئے تھے اپنی جگہ پر، اور ساری امانتیں ان کے حوالے کر کے گئے تھے تاکہ جب آپ بعد میں آؤ تو میری پاس جو امانتیں ہیں یہ لوگوں کو واپس کر کے آؤ۔ تو سفر پر جانے سے پہلے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے سفر پر جانے سے پہلے انسان مشورہ کرے، استخارہ کرے، اور جو اصحاب معرفت ہیں، جو ان چیزوں کو جانتے ہیں، جس علاقے کا ہم رخ کرنے جا رہے ہیں، ان سے اس حوالے سے رہنمائی لی جائے۔ بغیر معلومات کے اور بغیر رہنمائی کے انسان جب سفر کرے گا تو اس کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے اور اللہ کے نبی سے کہ انی ارید ان اسافر، اے اللہ کے نبی میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، فاوصنی، آپ مجھے وصیت فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیک بتقوی اللہ والتکبیر علی کل شرف، کہ اپنے اوپر تقوی کو لازم کرنا، اور جب بھی کسی بلند مقام پر جاؤ تو اللہ کے نام کی بڑائی بیان کرنا، تکبیر کا اہتمام کرنا۔ اور پھر جس وقت وہ جانے لگتا ہے دوبارہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے تو اللہ کے نبی ان کے لیے دعا فرماتے ہیں اللہم اطوی لہ الارض وہون علیہ السفر۔ تو سفر پر جانے سے پہلے ایسے لوگوں کے پاس جانا، ان سے دعائیں لینا اور ان سے مشورہ کرنا، یہ بھی سفر کے آداب میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد مسنون دعاؤں کا اہتمام ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ ہم مل رہے ہیں ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے، اور ہم سے کوئی مل کر جا رہا ہے تو ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو بندہ سفر پر جا رہا ہے اس کو ہم دعا دے کر رخصت کریں۔ یہ پہلو بھی پیش نظر رہے کہ کئی بار ہمیں موقع نہیں ملتا اور ہمارے کسی رشتہ دار کو، دوست کو جانے کا موقع مل جاتا ہے، وہ جا رہا ہوتا ہے اور وہ ہمیں ملنے آتا ہے، تو اس وقت بجائے اس کے کہ ہمارے دل میں کوئی بوجھ ہو کہ یہ تو جا رہا ہے میں رہ گیا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کھلے دل کے ساتھ، کھلے ظرف کے ساتھ ان کو دعا دینی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے ایسی دعا سکھائی ہے، خود اپنے ساتھیوں کو یہ دعائیں دی ہیں کہ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک، کہ میں تمہارے دین، تمہاری امانت اور تمہارے انجام کار کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو دعاؤں کا اہتمام کرنا، جو بندہ جا رہا ہے اس کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور جو جا رہا ہے وہ خود اپنے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ یہ تو وہ کچھ ابتدائی باتیں تھیں جو سفر پر جانے سے پہلے ہیں۔ اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ دوران سفر، یعنی سفر اب شروع ہونے لگا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ گھر سے نکلتے وقت گھر کو چھوڑنے کی جو دعا ہے، بچے کو یاد کرائیے، خود بھی اہتمام کیجئے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ سنن ابی داؤد کی ہی روایت ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے گھر سے نکلتے ہوئے یہ توجہ فرمائیے اس دعا کے اوپر، خاص طور پر یہ صرف لمبے سفر کے لیے نہیں، روزانہ گھر سے نکلنے کے لیے یہ دعا ہے، اور اس کی فضیلت بھی سماعت فرماتے جائیے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جو آدمی گھر سے نکلتا ہے اور یہ کلمات کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اس کو کہا جاتا ہے ہدیت، کفیت و وقیت، کہ تیری رہنمائی کر دی گئی، تیری کفایت کر دی گئی اور تجھے بچا لیا گیا۔ ہم سفر کے دوران ایک ہر وقت خدشہ اور پریشانی ہوتی ہے، پتہ نہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے اس دعا کا اہتمام کریں، اللہ رب العزت رہنمائی بھی کریں گے، کفایت بھی کی جائے گی اور حفاظت بھی کی جائے گی۔ تو گھر سے نکلتے ہوئے اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ پھر رات کے وقت میں اگر سفر کرنے جا رہا ہے تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے کہ زمانے کے حساب سے تطور ہو رہا ہے، ایولوشن ہو رہا ہے، سواریوں کی نوعیت بدل رہی ہے، سفر کی سہولتوں میں تبدیلی آ رہی ہے، لیکن اس زمانے میں جو آپ نے ہدایت فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ رات کے سفر سے آپ نے
اس حوالے سے منع فرمایا تھا کہ اکیلا کوئی آدمی رات کے سفر میں نہ جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ جان لیں کہ اکیلے سفر کرنے کے اوپر کتنا نقصان ہے، جو میں جانتا ہوں، اگر لوگ جان لیں تو کوئی آدمی رات میں اکیلا سفر نہ کرے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا تھا الراکب شیطان والراکبان شیطانان والثلاثۃ رکب، کہ ایک آدمی دو آدمی کو آپ نے اتنی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی سفر کی، بلکہ جماعت کے اندر سفر کرنے کی آپ علیہ السلام نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد اس بات کا اہتمام ہو کہ میں جا رہا ہوں تو اپنے ساتھ اچھے لوگوں کا ایک گروپ تشکیل دوں، نیک لوگوں کے ساتھ رفاقت ہو سفر کے دوران، جن کو نمازوں کا خیال ہو، جو مجھے اللہ کے احکام کی طرف متوجہ کرتے رہیں اور گناہوں سے مجھے روکتے رہیں۔ ایسے گروپ میں انسان آ جائے کہ جو سارا راستہ اللہ کی نافرمانی والے کام کرتے جا رہے ہیں، میوزک چلاتے جا رہے ہیں، بلند آواز سے شور و غل کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور کچھ نامناسب امور جو آپ کی بھی نظروں میں آتے ہیں، ہمارے مشاہدے میں بھی آتے ہیں، جو ہمارے کچھ من چلے نوجوان ایسی حرکتیں کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں جو سب کو ناپسند ہوتی ہیں۔ ایک مہذب معاشرے کے اندر وہ چیزیں کبھی بھی پسند نہیں کی جاتی، تو ایسے گروپ کا انتخاب نہ کیا جائے، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے ساتھی کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر ساتھی ایسے ہیں، دوست ایسے ہیں جن کو نمازوں کا خیال ہے، تو سفر کی پلاننگ اور منصوبہ بندی بھی ایسی ہوگی کہ ہماری فلاں نماز فلاں جگہ پہ آئے گی، فلاں نماز فلاں جگہ پہ آئے گی، راستے میں بھرپور نمازوں کا اہتمام ہوگا، کوئی فرض نماز نہیں رہ جائے گی۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ والی جو سیر و سپاٹا ہے، یہ جو سیاحت ہے، گھومنا پھرنا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ اگر ہم درجہ دیتے ہیں تو جائز کا درجہ اور مباح کا درجہ ہے۔ اس کے راستے میں اگر فرض قضا ہو رہا ہے تو یہ کوئی بہت، جیسے کہتے ہیں کہ بہت بڑا نقصان والا سودا ہے، بہت گھاٹے والی تجارت ہے۔ اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے درجات کو سمجھنا ہے کہ جو چیز میرے اوپر فرض ہے، نماز میرے اوپر فرض ہے، اگر روزوں کا مہینہ ہے تو روزے میرے اوپر فرض ہیں، ان چیزوں کو سب سے پہلے اہمیت دینی ہے، اس کے بعد باقی چیزوں کی طرف آنا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی اس بات کا اہتمام کیا جائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک ہدایت یہ بھی فرمائی کہ جب تم لوگ 3 یا 3 سے زیادہ ہو تو سفر میں، تو تمہیں چاہیے کہ کسی ایک کو اپنا امیر بنا لو، اپنا ذمہ دار بنا لو، اور پھر اسی کی بات مان کر چلتے رہو۔ اس میں بڑی عافیت رہے گی، سفر میں بہت فائدہ ہوگا۔ ہر بندہ اپنی بات منوا رہا ہوگا تو اس سے پھر ظاہر ہے کہ راستے میں پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سفر کی جو دعائیں ہیں، گھر سے نکلتے وقت ہم عام طور پر جو دعا بچوں کو یاد کرائی ہوئی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یہ سواری کی دعا ہے۔ سفر کی دعا اس کو نہیں کہتے، یہ سواری کی دعا ہے۔ سواری پر جب بیٹھے تو یہ دعا پڑھے، گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات کہے، اور پھر حدیث مبارکہ کے اندر دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس میں جو دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا من البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم ہون علینا سفرنا واطوی عنا بعدہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکابۃ المنظر وسوء المنقلب فی الاہل والمال۔ ان دعاؤں کا اہتمام خود بھی کرے، بچوں کو بھی کرائے، فیملی والوں کو بھی کرائے، تاکہ ہمارا سفر محفوظ رہے، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی پریشانی آتی بھی ہے تو انسان کے جو آخری اعمال ہیں وہ اس کے گواہ ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان باتوں کا خاص طور پر خیال رکھے۔ پھر دوران سفر اپنے لیے بھی اور باقیوں کے لیے بھی خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کرے۔ راستے میں نماز آئی، نماز کے لیے رکا ہے، نماز پڑھنے کے بعد دعائیں کرے، ایسے بھی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، ہمیشہ قبول ہی ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں فرمایا کہ پہلی دعا ہے دعوت الوالد، باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے کبھی رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے دعوت المظلوم، جو مظلوم ہے اس کی دعا بھی کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو اس بات کا بھی خاص طور پر اہتمام کیا جائے۔ پھر اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ دوران سفر اللہ کی طرف سے کچھ انعامات ہیں، کچھ رخصتیں ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کی قصر ہے، ظاہر ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ جب 4 رکعت والی نماز ہے اس کو 2 رکعتیں پڑھنا ہے۔ یہ سفر میں اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک انعام ہے، اس کو بھی اویل کرنا ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ پھر دوران سفر اگر وضو ہے، سواری کے اوپر انسان بیٹھا ہے، نفل نماز کا بھی اہتمام کر سکتا ہے۔
اور اگر روزوں کا مہینہ ہے تو سفر میں اس کو روزوں کی بھی رخصت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعامات ہیں اور رخصتیں ہیں۔ اسی طریقے سے اگر انسان کا سفر مکمل ہو گیا تو اس کے بعد پھر اس نے اب واپس آنا ہے، تو پھر سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اپنے گھر میں واپسی کے لیے جلدی کرے۔ یعنی آپ علیہ السلام کا فرمان ہے السفر قطعۃ من العذاب، یہ سفر جو ہے یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ یمنع احدکم نومہ وطعامہ وشرابہ، یہ تمہیں کھانے پینے اور نیند سے روکتا ہے۔ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، پس جس کا کام مکمل ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ جلدی اپنے گھر واپسی کی راہ لے، یعنی خواہ مخواہ کی دیر نہ کرے بلکہ واپسی میں جلدی اختیار کرے۔ پھر اسی طریقے سے واپسی ہو رہی ہے تو کوشش کرے کہ رات کے وقت گھر میں واپسی نہ ہو۔ یہ آپ علیہ السلام نے آداب سکھائے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخلت لیلا فلا تدخل على اہلک حتی تستحد المغیبہ وتمتشط الشعث، کہ جس وقت تم رات کو گھر میں واپس آنے لگو تو کوشش یہ کرو کہ رات کے وقت گھر میں نہ آؤ، گھر والوں کو پتہ نہیں ہے، وہ تیار نہیں ہیں اور گھر کی کیفیت کیا ہے۔ اس وجہ سے انسان بعض اوقات ایسی کیفیت میں گھر آتا ہے کہ مزاج کے خلاف کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے تو گھر کے اندر کوئی ناچاقی بننے کا سبب ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے آداب سکھایا ہے کہ رات کے وقت واپسی نہ ہو۔ اسی طریقے سے جس وقت انسان واپس سفر سے آتا ہے تو اس کی کوشش ہو کہ پہلے اپنے محلے کی مسجد میں آئے اور وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھے۔ آپ علیہ السلام کا یہ معمول مبارک تھا، آپ جب بھی سفر سے واپس آیا کرتے تھے تو مسجد کے اندر تشریف لاتے اور 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جابر کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ایک دفعہ دع جملک فادخل فصل رکعتین، اپنے اونٹ کو ایک طرف کر دے اور مسجد میں داخل ہو جا اور 2 رکعتیں نماز پڑھ۔ اسی طریقے سے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل ان يجلس، تو اللہ کے نبی جب واپس تشریف لاتے کسی سفر سے تو پہلے آ کر آپ علیہ السلام مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد دیگر معمولات کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہماری سماجی ذمہ داریوں میں آتی ہیں، معاشرتی ذمہ داریوں میں آتی ہیں کہ جہاں پر ہم جا رہے ہیں تو ہمارے راستے میں اور جہاں سے ہم گزر رہے ہیں، جہاں ہم نے تھوڑی دیر پڑاؤ کیا ہے، رکے ہیں تھوڑی دیر، وہاں پر بھی ہم اچھے اثرات چھوڑ کر جائیں۔ یہ بات آج جتنی اس کی ضرورت ہے، اس کی حوالے سے توجہ کی ضرورت ہے، اتنی شاید پہلے کبھی نہیں تھی۔ میں اپنے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، یہ فیصل مسجد میں آپ حضرات تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ، اور جمعے والے دن اور خاص طور پر کوئی ایسا جمعہ ہو اور اس کے بعد ویکنڈ ایسا ہو کہ جس میں کوئی چھٹی ہو، جیسے 14 اگست آ جاتا ہے یا ایسا کوئی دن آتا ہے، یقین فرمائیے ہم پیر والے دن آتے ہیں، ہم سے یہ علاقہ پہچانا نہیں جاتا، اتنا یہاں پہ کچرا پھینکا ہوا ہوتا ہے۔ تو سماجی ذمہ داریوں میں سے یہ بات ہے کہ ہم اب جہاں سے ہمارا پڑاؤ تھا، جہاں ہم رکے تھے، وہاں سے اٹھیں تو اپنا جو پھیلایا ہوا کچرا ہے اس کو اٹھا لیں اور کسی متعین جگہ پر رکھ کر جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جا رہے ہوں تو ہمارے بعد اچھے الفاظ میں لوگ ہمیں یاد نہ کریں، ان کو بھی گناہگار کریں گے جو ہمارے بارے میں باتیں کریں گے، اور خود تو ہم تکلیف کا باعث بنے ہی ہیں۔ اور مسلمان تو وہ ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں۔ ہم یہ کچرا پھینک کے چلے جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں اڑ کے کہاں جاتا ہے، نالیوں میں جاتا ہے، پانی بند کرتا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں پانی جاتا ہے۔ اس کے ذرا متعدی اثرات پہ غور کیجئے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ اس وجہ سے سماجی اثرات میں یہ بات بڑی اہم ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اعطوا الطریق حقہ، راستے کو اس کا حق دو۔ پوچھا گیا ما حقہ، آپ نے فرمایا غض البصر وکف الاذی ورد السلام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا راستے کو اس کا حق دو۔ پوچھا گیا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا آنکھوں کو نیچی رکھے، نظروں کی حفاظت کرے، کسی کی طرف بری نظر نہ ڈالے، پھر تکلیف دہ چیز کو دور کرے، اور اس کے بعد فرمایا کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ پھر اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا ایمان کے درجات ہیں، ان میں ایک فرمایا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی عبادت ہے اور یہ بھی معروف ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو ان باتوں کو ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ جب ہم سفر پہ جا رہے ہیں تو ہم یہ بات نہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے بعد کمیٹی والے آئیں گے، ادارے موجود ہیں، وہ صفائی کریں گے۔ ہم بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم جس جگہ سے جا رہے ہیں وہاں اچھے اثرات چھوڑ کر جائیں۔ یہ مسجد ہے، بعض اوقات
بڑے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ باہر کے اس اوپر والے سین کے اوپر بھی ایسی چیزیں پڑی ہوتی ہیں جو کسی طور پر بھی مسجد کے شایان نشان تو دور کی بات، کسی صاف جگہ کے شایان نشان بھی نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہوتا ہے، اسی وجہ سے تو اس موضوع کا انتخاب کیا گیا جو احباب دیر سے تشریف لائے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع تھا یہ کہ سیاحت کے اور گھومنے پھرنے کے آداب کیا ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہم یہ گرمیوں کی چھٹیوں میں بہت سارے لوگ شمالی علاقہ جات کی طرف نکلتے ہیں، ٹھنڈے علاقوں کی طرف نکلتے ہیں، اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں، اس مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں، ہم ویلکم کرتے ہیں سب کو، لیکن یہ باتیں بھی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ ابھی بہت سارا مجمع میں ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو ابھی بھی سفر میں ہوگا، یہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوگا، آگے جا رہے ہوں گے، کچھ یہیں تک آئے ہوں گے، تو یہ باتیں ساری جو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کی جا رہی ہیں یہ میرے اور آپ کے لیے کی جا رہی ہیں۔ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں کہ ہم جائیں تو ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمارا اچھا تذکرہ کریں۔ اسی طریقے سے ایک دو چیزیں اور بڑی اہم ہیں، ان پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سفر کے دوران ڈرائیونگ میں بعض اوقات بہت خطرناک طریقہ اختیار کرتے ہیں نوجوان، اس سے اجتناب کی بہت ضرورت ہے۔ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا، اپنے آپ کو حفاظت کے ساتھ لے کے جانا ہے۔ سفر مباح ہے، گھومنے پھرنے کی اجازت ہے، شریعت نے اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی، حوصلہ افزائی کی ہے، صحت مند تفریح کی اجازت دی ہے، لیکن اس کو اختیار کرتے ہوئے پھر راستے میں طریقہ کار بھی وہ اختیار کیا جائے جس میں اپنی بھی حفاظت ہو اور باقی لوگوں کی بھی حفاظت ہو۔ اسی طریقے سے خطرناک مقامات سے دور رہنا، جہاں پتہ ہو کہ منع کیا جا رہا ہے کہ آگے نہیں جانا، لیکن ہم نے یہ بعض اوقات ہمارے نوجوان اور ہمارے بعض لوگ بڑی ضد میں آ جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے آگے جانا ہی جانا ہے، اگر انتظامیہ منع کر رہی ہے، قوانین کی روشنی میں روکا جا رہا ہے تو رک جانا چاہیے۔ اور سب سے آخری اور اہم چیز جس کے حوالے سے ہم بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو چکے ہیں، یہ سیلفیاں اور یہ تصاویر کے حوالے سے ایسی ایسی جگہ کھڑے ہو کر لوگ اپنی تصویر بنا رہے ہوتے ہیں اور سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات گرتے ہیں، اور یہاں پہ کئی دفعہ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے، تو بعض میں پھر پچھتانے کا کیا فائدہ۔ اس وجہ سے ہر جگہ پر جا کر پہلے ہم اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں لوگ ملتے تھے، کوئی آٹوگراف لیتا تھا، کوئی اچھی بات ہم لکھ دیتے تھے یا ہم بھی لے لیتے تھے لوگوں سے۔ آج ایک ہی بات ہے، بس سیلفی لی، تصویر لی اور چلے گئے، کوئی بات نہیں، اس کے بعد وہ تصویر موبائل میں پتہ نہیں کہاں چلے گی۔ تو سفر کے دوران، سیاحت کے دوران، گھومنے پھرنے کے دوران تصاویر کے حوالے سے علماء کے فتوے موجود ہیں، میں اس پہ بات نہیں کر رہا، ڈیجیٹل تصاویر کی سب نے اجازت دی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن تصویر لیتے وقت انسان کا زاویہ ایسا ہو کہ اپنی جگہ مستحکم ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ خود بھی گرے اور کسی اور کو بھی مصیبت میں اور پریشانی میں مبتلا کر دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان ساری باتوں کا ہمیں خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ احباب دیر سے تشریف لائے، میں ان کے لیے صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں، آج ہمارے گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ یہ جو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں اس میں لوگ گھومنے پھرنے کے لیے نکل رہے ہیں، تو گھومنے پھرنے کے لیے نکلنے کی اجازت شریعت نے دی ہے، منع نہیں کیا، سب صحت مند تفریح کی حوصلہ افزائی کی ہے، لیکن اس میں بہرحال جو شریعت نے آداب سفر سکھائے ہیں، سفر پر نکلنے سے پہلے وہ بھی بیان ہوئے، سفر کے دوران جو آداب ہیں وہ بھی بیان ہوئے، اور سفر سے واپسی کے جو آداب ہیں وہ بھی بیان ہوئے۔ دوران سفر جو ہماری معاشرتی ذمہ داریاں ہیں ان کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان سب باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔